مجھے اسلام کی روح سے ایسٹرل ٹریولنگ کا سوائے جعفری صاحب کے کسی کا کوئی ویو نہیں ملا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک بہت شدید لگ رہی ہے تو آپ بہت اچھا کھانا کھائیں. مولویز اینڈ اس طرح پگڑیوں والے اور ان میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا نالج کا. وہ دروازے بند کرتے ہیں. سب سے بڑا واقعہ ہمارے اپنے مذہب میں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کا. اچھا یہ ساری باتیں تو ہو گئیں. ایک بہت امپورٹنٹ جب آپ کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شادی بیاہ پہ کہیں چلے جائیں تو آپ کے بارے میں ضرور سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی سچی ہیں. میں نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا کتنی سچی ہیں. اچھا یا اور دوسری بات جو ہے وہ یہ باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. جو آپ کا جو ایسٹرو ٹریول ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آج آپ کہ یہ کیا ہے. یہ مطلب ایک روحانی چیز اور آپ اس کا انگریزی نام رکھا ہوا ہے آپ نے، تو وہ کیا چیز کیا ہے، کیسے ہے؟ دیکھیں آج آپ کی میری 3-4 دن پہلے ہوئی تھی جب ہم نے ٹاپک کا سلیکشن کیا تھا، اور یقین مانے کہ میں نے اس کو اتنی ریسرچ کی مجھے سوائے ہندوؤں کے، انگلش کے، دیگر اور مذہب بدھزم میں، مجھے اسلام کی روح سے ایسٹرل ٹریولنگ کا سوائے جعفری صاحب کے کسی کا کوئی ویو نہیں ملا. کسی کا کوئی ویو نہیں ملا. ویو نہیں ملا. ہاں جی. ویو نہیں اور ملا. not just me, it's questions being asked Exactly. on different اور جب forums. کوشچنز پوچھے جاتے ہیں تو کیا کیوں گا؟ ظاہری بات ہے پھر آپ اپنے سے بھی کوشچن کرتے Obviously. ہیں کہ یار یہ میں کیا بول رہی ہوں. کیونکہ ہم پہ یہ آ جاتا ہے کہ یار آپ کیوں بٹھاتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو جو ایسی بات کرتے ہیں. Exactly. اس میں ہم بھی ایک انڈر پریشر ہوتے ہیں، بےزتی ہوتی ہے ہماری. نہیں تو اس دیکھیں لیے آپ ایک چوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، آپ ایک چوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چور آپ کے سامنے چوری کر رہا ہے تو آپ اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، بھلے آپ مذہب کے حساب سے دیکھیں یا آپ لا کے حساب سے دیکھیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ یہاں بیٹھ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میں آپ کو جواب دیتی ہوں اور آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح بول رہی ہیں، سچ بول رہی ہیں، وداؤٹ اینی پروف، وداؤٹ اینی لاجک، وداؤٹ اینی اسلامی ریفرنسز، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ تو ہوا میں باتیں. مجھے نیچے لکھا لوگوں نے یہ ہیلوسینیشنز ہیں، یہ فلانا ہے، یہ وہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں خود بھی سوال کرنے لگی. اچھا this has been happening with me for the last 20-30 years. 30 years. جی. یہ 3 دہائیوں سے اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. ہاں 30 years. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہم کس حد تک اویئرنیس ہمارے اندر ہے اور ہم اس چیز کو کس مطلب بھوک ہے نا، آپ کو لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے. اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک بہت شدید لگ رہی ہے تو آپ بہت اچھا کھانا کھائیں. اور لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب بھوک بہت لگ رہی ہے تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے بات کرنی، کیسے سوچنا ہے. تو میرے ایک فرینڈ بہت ہنستا ہے اس بات پہ کہ مجھے تمہاری یہ بات بڑی اچھی لگے گی کہ جب مجھے بہت بھوک لگی ہوتی ہے نا تب مجھے مرغ مسلم چاہیے ہوتا ہے. تو ایسٹرل ٹریولنگ کیسے سٹارٹ ہوا کہ میں ہمیشہ اپنے پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ بکس پڑھتی ہوں، میں بہت زیادہ ٹی وی دیکھتی ہوں، میں بہت زیادہ فلمیں دیکھتی ہوں، میں اس طرح کی تمام چیزوں کو دیکھتی رہتی ہوں. آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے کون سے کشف کھلے ہوئے ہیں، کون سے نہیں کھلے ہوئے. یہ پورٹلز ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر اسٹرینج تو ابھی آئی ہے فلم، یا اس طرح کی فلمیں تو ابھی آئی ہیں. ہمارے وقتوں میں تو کوئی پورٹلز کا ذکر ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کشف کیا ہوتا ہے، دروازے کیا ہوتے ہیں کھلنے، ٹریولز کیا ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے. میرا قرآن پاک ایسے جیسے میری ڈائری ہے. اللہ اکبر. میں سن 2005 سے پڑھ رہی ہوں اور یہ 20 سال ہو گئے، اور میں اس میں جہاں میرے دماغ میں کوئی کویسچن آتا ہے نا تو میں انڈر لائن کرتی ہوں، واٹ ڈز اللہ مین اوور ہیئر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب سورہ کہف کا میں کل زنجانی صاحب سے بھی ذکر کری تھی کہ میں ہر فرائیڈے سنتی ہوں اور مجھے اس میں سے بڑے راز ملتے ہیں. تو میں نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے واٹ ڈز اللہ مین بائی دس، ہو از ہی مینشننگ اوور ہیئر. سو مجھے ان کے جواب دینے والا کوئی بندہ نہیں ملتا. So this is میری سیلف ایکسپلینیٹری اینڈ سیلف ریویلنگ جرنی چل رہی ہے. مجھے آہستہ آہستہ کچھ لوگ جعفری صاحب کی طرح، سید سرفراز صاحب کی طرح، اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے، صحت دے، ملتے ہیں جو میرے پروفیسر احمد رفیق ہیں جو میرے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. بٹ ادروائز ہمارے اس
मौलवीज एंड इस तरह पगड़ियों वाले, और इनमें मुझे कुछ भी नहीं मिला नॉलेज का. वो दरवाजे बंद करते हैं. हम चाहते हैं कि नॉलेज के दरवाजे खुलें. आज मैं उनको सुन रही थी तो वो कह रहे थे, एंड दिस वाज माय परसेप्शन, जब मैं सूरह कहफ हर फ्राइडे सुनती हूँ. लास्ट पोर्शन में एक तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला खुद छुपे ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं, वो एक मेरा नेक बंदा था या एक पैगंबर था. या का लफ्ज़ कुरान में अल्लाह ताला खुद डालते हैं ताकि आप और मैं इसके मिस्ट्री रहे. फिर लास्ट में आई नो कि अब सूरह ख़त्म होने लगी है, जब उनका जिक्र ज़ुल्करनैन का जिक्र आता है कि वो वहाँ गए, एक आजूज माजूज की कौम है. आज भी मैं सवाल देख रही थी, लोगों ने लिखा था आजूज माजूज की कौम कहाँ है. इज इट इन दिस वर्ल्ड और इज इट अनदर वर्ल्ड, राइट. और उन्होंने वहाँ देखा और उन्होंने सूरज गुरूब होते देखा एक जगह. अच्छा, सूरज गुरूब तो होता कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, व्हाई इज इट मेंशन्ड इन द कुरान. और एक जगह उन्होंने देखा सूरज पानी के अंदर घुल रहा था. Now, Sayyid Jafi was talking about two worlds जहाँ के stars जाते destroy हो जाते हैं और rebirth होते हैं. Right? अच्छा, हमने कभी भी नहीं सोचा. हम falling stars भी देखते हैं, meteoroids दुनिया में भी आए हैं और हमें पता है कि ये चीज़ होती है, बट हमने इस पे कितनी वो की है, तफ्तीश की है? नहीं की. सबसे बड़ा वाक़या हमारे अपने मज़हब में है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ का. वो जाते हैं और क्रिश्चियंस जो लोग बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ताला हिल रहा था, बिस्तर गर्म था. ना सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवलिंग है उसमें टाइम ट्रैवल भी है. और फिर उसमें देखें 1400 ईयर्स पहले वहाँ कहा कि वो 7वें आसमान तक पहुंचे. तब तक तो साइंस को भी नहीं पता था कि 7 आसमान है. So much of science revealed, so many portals revealed inside the Quran. हम देखने वाली आंख ही नहीं रखते, राइट. अच्छा, वो ट्रैवल हो गया, वो गए आए. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अपना वजूद एक झाड़ी में एक जलने के उससे दिखाते, कहते कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे. फिर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मैसेज आता है कि जी आप एक किश्ती बनाएं एक सूखी ज़मीन पे. तो हमें इतना अजीब क्यों लगता है अपनी रूह की परवाज़ का करना. रूह तो परवाज़ करती है. और हम छोटे थे तो अब्बा कहते थे बेटा किसी को ना जल्दी से ऐसे ना उठाया करो, पाँव की उंगली, मतलब दिस इज अ हदीस लेटर ऑन आई फाउंड, पाँव की उंगली पकड़ के उसको ऐसा से करो. मेरी मेड ने कल मुझे जगाया ऐसे करके कि जोर से खिड़की वाले ना बोले, मेरी रूह पता नहीं कहाँ गई हुई थी. सो देन ऐसा ऐसा ट्रैवल्स होते रहे. लोग कहते रहे ख्वाब हैं. ख्वाब क्या है? Sometimes you feel so real, surreal ख्वाब होते हैं. ऐसा लगता है नहीं सच में यार, मैं तो पानी की चींटी भी महसूस की, मैं तो बारिश में खड़ा हुआ था, मैं तो यहाँ था. तो वो क्या होता है? That was actually a spirit visiting. And you, और फिर sleep paralysis क्या है?